ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس میں مخاطب جو ہیں دو لوگ ہیں، جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، دونوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے جنات اور اے انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کو 30 سے زیادہ مرتبہ دہرایا گیا سورہ رحمان میں۔ میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ میں نے یہ سورہ جنات کے سامنے تلاوت کی تو وہ سن کر کے تم سے بہتر جواب دیتے تھے، یعنی رو پڑتے تھے، اور ہر آیت پر یہ کہتے کہ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ناشکری نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جو چیز، وہ شکر ہے۔ اور شیطان اگر سب سے زیادہ کسی چیز سے تمہیں دور کرتا ہے تو اللہ کے شکر سے ہی، کیونکہ اس نے چیلنج کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ آیت کا حصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ سے چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے شیطان کہ مولا تیرے راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا، سیدھے راستے پر، جو بھی اس پر چلے گا سیدھے راستے پر، میں کبھی اس کے دائیں جانب سے، کبھی بائیں، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے آ کر اسے ایسا ورغلاؤں گا کہ اے رب تو اپنے بندوں میں شکر کرنے والے نہیں پائے گا۔ شیطان بھی کس چیز کی وہ کر رہا ہے چیلنج میں؟ شکر کرنے والے نہیں پائے گا مولا تو۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ اب جب رحمان فرما رہا ہے تو پھر یہ جو انسانوں کی تعداد ہے، کوانٹیٹی ہے، اس میں اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو وہ انگلیوں میں گنے جاتے ہیں جو شکر کرنے والے لوگ۔ شکر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اگر شکر کرو گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں زیادہ دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرتے ہو میری نعمتوں کی تو پھر سمجھ لو کہ میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ اللہ عز و جل اس چیز کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا کوئی ناشکری کرے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو یوں یہ عرض کرتے تھے کہ مولا تو اپنے شکر گزار بندوں میں میرا شمار فرما۔ سمجھ رہے آپ؟ صبر آسان ہے اور شکر مشکل ہے، صوفیہ نے فرمایا۔ حالانکہ شکر میں کیا کرنا کیا ہے؟ صبر دیکھا جائے تو کٹھن ہوتا ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے، مصیبت آئی خاموش رہنا ہے، کسی چیز کی کمی ہو گئی خاموش رہنا ہے، یہی تو صبر ہے۔ گناہ کی خواہش ہوئی لیکن نہیں کیا، یہی صبر ہے۔ صبر دیکھا جائے تو مشکل ہے، لیکن صوفیہ کرام فرماتے ہیں صبر سے زیادہ مشکل شکر ہے۔ شکر ہے وہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ جب خوشیاں آتی ہیں تو عام طور پر انسان ہر چیز بھول جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ دینے والے کا مجھے شکر بجا لانا چاہیے، وہ بھول جاتا ہے۔ یہی تو ہم نے دیکھا ہے۔ آپ تھوڑا سا تجزیہ کر کے دیکھ لیں اپنی زندگی میں، تھوڑا غور و فکر کر کے دیکھ لیں۔ ہمارے گھروں میں بھی جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو معمولات چلتے ہیں، اگر گھر کے اندر کوئی مصیبت آئی تو آپ فاتحہ کروائیں گے، قرآن پڑھوائیں گے۔ میت ہو گئی تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے قرآن پڑھواتے ہیں۔ کسی کی بیماری ہو گئی، نزا کا وقت آیا، کسی کو بلایا، آپ قرآن پڑھوا رہے ہیں۔ بہت سخت بیمار ہے، پانی پڑھ کر کے پھکوا رہے ہیں۔ یہ ساری مصیبتوں کے وقت آپ قرآن یا عبادت کی طرف جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ لیکن کبھی شادی ہو رہی ہے گھر میں، بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے، ولیمہ ہے، منگنی ہے، ان سب مواقع پر جو خوشیوں کے ہیں، کب قرآن خوانی ہوتی ہے؟ کب قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کیا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہلے سے کوئی شکرانے کی محفل ہوتی ہے؟ بہت کم دیکھا گیا۔ موت پر، غم پر، بیماری پر دعائیں مانگی تو ضرور جاتی ہیں، قرآن پڑھا تو جاتا ہے، لیکن خوشیوں کے موقع پر بندہ بھول جاتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ اکرام نے فرمایا شکر جو ہے یہ مشکل ہے، اور منافق شکر نہیں کر سکتا۔ یہ مومن کو عطا کی ہوئی نعمت ہے شکر کرنا۔ شکر کیسے کریں گے آپ؟ شکر کرنے کا، شکر کے بہت سارے طریقے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا الحمدللہ، بلکہ تمہارے ہاتھ و پیر بھی شکر بجا لاتے ہیں، تمہاری زبان بھی اور تمہارا دل بھی۔ تینوں طریقے ہیں شکر کے۔ کسی کی زبان چلتی ہی نہیں تو کیا وہ شکر گزار نہیں ہے؟ لیکن اگر اللہ رب العزت کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، دل سے وہ کہتا ہے کہ مولا میرا کچھ نہیں، سب تیرا ہے، وہ دل سے کہہ رہا ہے، اس کے دل کا شکر ہے۔ وہ ہاتھ اور پیر اگر عبادت کے لیے اٹھاتا ہے تو یہ ہاتھوں اور پیروں کی طرف سے اللہ کا شکر ہے، اور پھر زبان سے اگر کہتا ہے تو یہ زبان کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اور میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ہی پسند ہے، اور شکر کا جو سب سے بہترین لفظ ہے وہ کیا ہے؟ شکر کرنے کا اللہ کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟
الحمدللہ یہی ہے نا. آپ کو عادت ڈالی گئی ہے کہ کسی نے بھی اگر آپ سے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ چاہے سر درد ہو ہی رہا ہو لیکن آپ کہتے ہیں الحمدللہ. یہ شکر کرنے کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب سے بہترین لفظ ہے. اسی لیے دیکھو کہ اللہ نے اپنی کتاب، آخری کتاب قرآن بھی اپنے حبیب پر اتارا تو اس کا سب سے پہلا ورڈ کیا رکھا؟ الحمدللہ. الحمدللہ سے پورا قرآن شروع ہوا. پھر تم اگر مولا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کے لیے رکعت باندھے، امام اگر کہیں سے جہر میں شروع کیا تو کہاں سے؟ نماز میں بھی اگر امام قرات شروع کرتا ہے تو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ الحمدللہ سے ہی شروع کرے گا. میرے عزیزو، اتنا ہی نہیں بلکہ روایتیں ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا اور ان کے جسم میں روح ڈالی گئی، آپ کو چھینک آئی، سب سے پہلے آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ. اس سے اندازہ کرو کہ میرا مولا شکر پسند کرتا ہے، شکر پسند کرتا ہے. اسی لیے 30 سے زیادہ مرتبہ تم سے پوچھ رہا ہے مولا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اللہ رب العزت کے آگے سرنڈر ہو جاؤ، سپرد ہو جاؤ کہ مولا نہیں، میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا. تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس نعمتیں کیا کیا مولا نے دیا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ فرماتا ہے اگر تم گننا چاہو گے اللہ کی نعمتیں ہرگز گن نہیں سکو گے. کیسے گنیں گے؟ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی طے کر لیا، توجہ چاہتا ہوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے، کسی نے طے کر لیا کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں گا، اس نے جو بھی میری نعمتیں دی ہیں سب نعمتوں کا میں شکر بجا لاؤں گا. ٹھیک ہے، تمہاری زبان اللہ نے دیا ہے، یہ ایک نعمت ہے. ناک نعمت ہے، کان نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، پورے جسم میں ایک ایک عضو اللہ کی نعمت ہے. پھر پلس اس کے علاوہ جینے کے لیے جو یہاں پر گھر دیا یہ نعمت ہے، زمین پر چلنے کی طاقت دی یہ نعمت ہے، اور سونے کے لیے ہمیں بستر دیا، پہننے کے لیے کپڑے دیا یہ نعمت ہے، رشتہ دار دیا یہ نعمت ہے، اولاد دیا یہ نعمت ہے، ماں باپ دیا یہ نعمت ہے، اچھے دوست دیا یہ نعمت ہے، اسلام دیا یہ نعمت ہے، ایمان پر رکھا یہ نعمت ہے، اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کی یہ نعمت ہے. یہ ہزاروں نعمتیں ہیں. لیکن اگر تم چلو طے کر لیتے ہو کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا ایک ہی بات دیگر شکر بجا لاؤں گا، اے اللہ تو نے مجھے زبان دی الحمدللہ، تو نے مجھے ناک دی الحمدللہ، سب نعمتوں کا شکر کرنے کا اگر کسی نے ارادہ کر لیا تو شیخ سعدی فرماتے ہیں تو پہلے وہ بیٹھ جائے، اس کو اللہ نے جو سانسیں دی ہیں نا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ایک سانس اندر جاتی ہے یہ نعمت، سانس باہر نکلتی ہے یہ نعمت. اگر تم نے سانس لے لیا نکلی نہیں باہر تو ختم ہو گئی تمہاری زندگی، اور سانس نکلی اندر لے نہیں پا رہے ہو یہاں پر بھی زندگی ختم. سانس لینا ایک نعمت، سانس باہر چھوڑنا یہ ایک نعمت. شیخ سعدی فرماتے ہیں اور ہر سانس نہیں ہوتی ہے، پرانی سانس نہیں آئے گی، پھر ہر سانس نہیں ہے تو ہر سانس کے بدلے ہی تم اگر الحمدللہ کہتے رہ جاؤ گے تو زندگی گزر جائے گی سانسوں کے شکر پر، باقی نعمتیں ویسی ہی رہ جائیں گی. صرف سانسوں کے شکر پر تو زندگی گزر جائے گی. میرے عزیزو، اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہے. تمہیں پتہ ہے میں ایک مرتبہ اس چیز کو بھی پڑھا تھا کہ اگر تمہیں سانس خرید کر کے لینا پڑ جائے، ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو آکسیجن کا ایک سلنڈر جو کبھی مریضوں کو لگایا جاتا ہے کتنی قیمت کا ہوتا ہے، دن بھر میں وہ کتنے سلنڈر سانس کھینچتا ہے. اس اعتبار سے اگر تمہاری زندگی 60 سال کی ہوئی اور 60 سال تمہیں آکسیجن خرید کر کے لینا پڑا تو تقریباً اس کی قیمت جو ہے کئی 100 کروڑ میں چلی جاتی. ایک اندازے کے مطابق 50 سے 60 کروڑ کا آکسیجن تمہیں لگ جاتا ہے. تو کیا یہ ہر آدمی کیپیبل ہے اپنی سانسوں کو پیسے سے خرید سکے گا؟ اور رب ذوالجلال نے تمہارے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں کہ سانس ایسا نہیں ہے کہ فلاں شہر میں ملتی ہے جا کر کے لائیں اور پھر کھینچیں. تم جہاں ہو تمہاری ناک کے قریب ہوائیں کیا ہے. اس رب قدیر نے اتنی بڑی نعمتوں سے تمہیں نوازا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. اور اسی لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حاتم اسم ایک بزرگ ہے، حضرت حاتم خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے ہیں. خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بادشاہ نے ایک مرتبہ ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ کچھ نصیحت کیجیے آپ مجھے. وہ اکثر بڑے بڑے علماء کو دربار میں بلاتا اور نصیحت حاصل کرتا. حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ سے ایک سوال کیا کہ ہارون اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے زندگی میں اور پیاس کی شدت ایسی ہے کہ تم بلک رہے ہو، اگر تم کو کوئی ایک گلاس پانی دینا چاہے اور وہ پیسوں میں دینا چاہے،
اور اس آدمی کے علاوہ کسی کے پاس پانی نہیں ہے، تم ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہو جنگل میں یا صحرا میں، تو تم اس کو کتنے پیسے دے کر خرید سکتے ہو؟ ایک گلاس پانی وہ بہت بڑی قیمت لگا رہا ہے، تم کو اگر بہت شدت کی ضرورت ہے تو تم کتنا مال دے کر کے خریدو گے؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت بھی دینے کو تیار ہو جاؤں گا ایک گلاس پانی، کیونکہ ضرورت ہے انسان کی، جان بچانا ہے۔ تو حاتم اسم نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں پانی تو مل گیا، کبھی ایسا ہوا تمہاری زندگی میں تم نے پانی تو پی لیا، پیٹ بھر کر پی لیا، پیٹ بھر کر کے، لیکن پانی اب نکلتا نہیں ہے، باہر نہیں نکلتا پانی، کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ تمہارا پانی باہر آئے، پیشاب بند ہو چکا ہے، کوئی ایک حکیم ایسا ہے جو تم سے یہ کہے کہ میں تیرے پیٹ کا پانی باہر نکال دوں گا تو تو اسے کتنی قیمت دے گا؟ ہارون رشید نے کہا اس کو بھی میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، میرا پانی نکالتا ہے۔ تو حضرت حاتم اسم نے فرمایا ہارون تیری پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر ہے، اگر نہ ملے تو آدھی سلطنت اور مل جائے نکالنے کے لیے آدھی سلطنت، تو سوچ وہ رب ذوالجلال بغیر کسی قیمت کے روز تجھے پلاتا بھی ہے اور روز تیرے سے نکالتا بھی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے تیرے لیے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب سے زیادہ اگر دعائیں سکھائی ہیں تو وہ شکر کی دعائیں، شکر کی دعائیں تلاش کر لینا، یہ میرے مطالعے کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ روزمرہ کی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی جو چیز بھی کرتے ہیں اس میں اللہ کا شکر ہے، میرے آقا نے سکھایا۔ آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کیے، کھانا ختم ہونے کے بعد میرے آقا نے سکھایا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وجعلنا من المسلمین۔ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، شکر ہے اس مولا کا جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں ہدایت دیا اور مسلمان بنایا۔ کھانے کے بعد بھی میرے آقا نے یہی سکھایا، کھانے کے بعد تمہیں کرنا کیا ہے؟ یہی ہے۔ اچھا، اور نیند لگ رہی ہے، سونے کے وقت کہا بسم اللہ پڑھ کر کے سو جاؤ، لیکن سو کر کے اٹھتے ہو اگر نیند کھلتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، الحمد سے ہی شروع ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ایک موت کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نیند جو ہے موت کی بہن ہے، اگر کوئی سویا مولا چاہے تو اس کی آخری نیند ہو سکتی، بہت سارے ایسے ہیں جو سوئے اور پھر اٹھ ہی نہیں سکے، نیند کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آدھی موت کے برابر ہے، اس کو خبر نہیں ہوتی، اسی میں وہ چلا بھی جا سکتا ہے، اور پھر جب تمہیں بیدار کرتا ہے مولا تو یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ تمہیں موت کے منہ میں لے جا کر واپس لے آیا۔ جب بھی تم اٹھتے ہو میرے آقا نے فرمایا شکر بجا لاؤ، شکر ہے اس اللہ کا، تمام تعریفیں اس اللہ کی، بعد ما اماتنا احیانا بعد ما اماتنا، ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ اٹھایا ہے، اس اللہ کا شکر ہے۔ سو کے اٹھو تو الحمدللہ۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کپڑا اگر پہن لیا تو بھی پڑھو الحمدللہ الذی کسانی ھذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ جوڑا پہنایا۔ ہاں، ورنہ اگر مولا تعالیٰ نہ چاہے تو کسی جسم پر کپڑا بھی نہیں آئے گا، وہ روز تمہیں پہناتا ہے، تمہارے سطر کو چھپاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں استنجا کے لیے بھی جاتے ہو، پیشاب کے لیے فرمایا گیا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے تو جانا ہے اور اللہ کی پناہ مانگ کر کے جاؤ، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، لیکن جب تم استنجا کر کے باہر آتے ہو تو حضور نے فرمایا پھر یہ کہو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ وہاں بھی شکر ہے، کس بات کا شکر ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کی، اس کا شکر ہے جس نے اذیت دینے والی، تکلیف دینے والی چیز کو میرے جسم سے دور کیا۔ تمہیں اندازہ ہے زہر ہے یہ جو اندر استنجا جمع ہو جائے تو آسانی سے آج پیشاب کر لیتے ہو، آسانی سے آج تم حاجت کر لیتے ہو، پخانا ہو جاتا ہے، تو اس کو یوں مت سمجھ لینا کہ تمہارا کمال ہے، یہ رب تعالیٰ کی ہزار نعمتوں میں سے ایک نعمت۔ اگر پیشاب تمہارا رک گیا، کڈنی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، آج جاؤ ہاسپٹلوں میں دیکھو ڈائلیسس کی مشینوں پر کتنے مریض سوئے ہوئے، تمہیں پتہ ہے پیشاب اگر نہیں نکلتا تو آج کے زمانے میں نیا ایک علاج ہے، ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ پانی جو ہے یہ پیشاب پورا خون میں مل جاتا ہے اور زہر بنتا ہے جسم میں، اگر ایک دن پیشاب نہیں ہوا تو پانی تمہارا جسم میں بھر جائے گا، اسی کو کریٹینن کا لیول بڑھنا کہتے ہیں، زہر بھر جاتا ہے، اب اس کو نکالے کیسے؟ باہر آتا نہیں، باہر آتا نہیں، ڈاکٹر اس کے لیے ڈائلیسس کی مشین اس کو لٹاتے ہیں، کیا کرتے ہیں بڑی موٹی موٹی 2 سوئیاں یہاں حلق میں ڈالتے ہیں گردن کے پاس، یا پھر ہاتھ سے ایک پائپ جسم کا پورا خون نکالتا ہے اور مشین میں ڈالتا ہے، اور مشین فلٹر کرتی ہے، دوسرے پائپ سے فلٹر کیا ہوا خون اندر جاتا ہے، اور جو پانی ہے وہ مشین نکال کر کے باہر ایک ڈبے میں پھینکتی رہتی ہے،
میرے عزیزوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بار ڈائلیسس کرنے کے لیے 4 گھنٹے لگتے. لوگ گھبرا جاتے ہیں. آج ہم نے دعا تو کی آپ کے کہنے کی وجہ سے، لیکن ملتا کچھ ہے نہیں. پتہ نہیں میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں. یہ جملہ کبھی نہ کہیں، نا امیدی کا ہے. کبھی کبھار کچھ لوگ ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں دعا کی درخواست ہر مومن سے کرنا تو چاہیے. آپ میرے لیے دعا کریں اور آپ ہم سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، یہ مومنوں کا شیوا ہے، دستور ہے. لیکن یہ کہنا میری نہیں قبول ہوتی، آپ کی قبول ہوتی ہے، تم مایوس ہو اپنے رب سے. اللہ عز و جل کے قبول کرنے پر تمہارا یقین نہیں رہ گیا. یہ مایوسی کفر تک لے جاتی ہے، بندے کو کافر بنا دیتی ہے. کبھی یہ نہ کہنا، اس لیے کہ اللہ عز و جل ہر بندے کی سنتا ہے، ہر بندے کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا ایک بار، اے رب تیرے پکارنے والے بندوں میں ہر طرح کے بندے ہوتے ہیں، گنہگار بھی ہوتے ہیں، نیکوکار بھی ہوتے ہیں. جب وہ تجھے پکارتے ہیں تو تو انہیں جواب کیسے دیتا ہے؟ سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ مجھے پکارنے والے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی. جب نیک لوگ مجھے پکارتے ہیں ربنا کہہ کر یا ربی کہتے ہیں تو میں ان کے جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے بندے بول میں تیرے لیے حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے. ایک نیک بندہ جب رب کو پکارتا ہے تو رب کی طرف سے جواب آتا ہے لبیک یا عبدی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ جب گناہوں میں مصروف، گناہ ترک کر کے بندہ آتا ہے، ایک گنہگار مجھے پکارتا ہے یا ربی، تو میں اس کے جواب میں 70 بار لبیک یا عبدی کہتا ہوں، 70 بار کہتا ہوں اے بندے بول میں حاضر ہوں، اے بندے بول میں حاضر ہوں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا ہے رب ذوالجلال ایسا کیوں؟ نیک بندہ جب پکارتا ہے ایک ہی بار تو جواب دیتا ہے، اور گنہگار جب پکارتا ہے 70 بار تو جواب دیتا ہے. اللہ کے اس کرم پر قربان جاؤ میرے عزیزو، دعا سے تم نہ بھاگو، بے نیاز نہ ہو. اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ نیک جب مانگتا ہے تو اسے یہ بھروسہ ہوتا ہے میرے پاس نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو کچھ بھی ہے، ان اعمال کے بھروسے پر وہ مجھ سے مانگتا ہے. اور جب ایک گنہگار مانگتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، صرف مجھ پر یقین کر کے مانگتا ہے، اس کا صرف مجھ پر بھروسہ ہوتا ہے، اس لیے میں اس کے جواب میں 70 بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی. کون کہتا ہے کہ وہ اللہ نہیں سنتا؟ اور جو یہ کہتا ہے وہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ عز و جل ہر ایک کی مصیبتوں کی خبر لیتا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے کیے ہوئے کاموں سے بھی غافل نہیں اور تمہاری باتوں کو بھی سنتا ہے. اِنَّكَ لَسَمِيعُ الدُّعَاء، یہ بھی کہا گیا ہے قرآن، اے اللہ تو دعاؤں کو ضرور سننے والا ہے. اب سنیے، ہم میں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں ہماری قبول ہوتی ہے یا نہیں پتہ نہیں، ان لوگوں کے لیے بہت بہتر روایت حدیث پاک میں، دعا تو کرتے رہے ملا نہیں، بچے مانگتے رہ گئے، زندگی میں ایک بیٹا بھی نہیں ہوا، کوئی بات نہیں. مومن کے لیے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے رائے گاں اور ضائع ہونے والی چیز رکھا ہی نہیں. قیامت کے دن اس بندے کو رب تعالیٰ بلائے گا اور بلا کر نیکیوں کا ایک ڈھیر ہوگا جو پہاڑ کی طرح ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تجھے نیکیوں کی ضرورت ہے؟ کہا ہاں مولا، چند نیکیاں بھی ملے تو میری بخشش ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے حکم فرماتا ہے اسے لے جاؤ اس پہاڑ بھری نیکیوں کی طرف، یہ سب اس کی ہیں. وہ بندے کو فرشتے دکھاتے ہیں یہ سب نیکیاں تیری ہیں، پہاڑ کے برابر. کہتا اتنی نیکیاں تو مجھ سے ہوئی نہیں تھیں، یہ کس عوض میں دی جا رہی ہیں مجھے، یہ کس چیز کا انعام ہے؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے اے بندے یہ انعام نہیں، دنیا میں تو مجھ سے مانگا کرتا تھا، میں نے دنیا میں تجھے نہیں دیا. تیری وہ ساری دعائیں میں نے آخرت کے لیے سنبھال رکھی تھی، آخرت میں تجھے دینے کے لیے رکھا تھا. اب وہ سب اتنی ہو گئی کہ آج تیری بخشش کا ذریعہ بن گئی. وہ بندہ اس وقت پکار کر کہتا، حدیث میں میرے آقا فرماتے اے رب کائنات کاش تو میری دنیا میں کوئی دعا نہیں قبول کرتا، سب آخرت کے لیے رکھتا، تو آج میں میری نیکیاں اوروں کو بانٹ بھی رہا ہوتا. جو گھبراتے مایوس ہو کر دعاؤں کو ترک کر دیتے ہیں، دعا سے کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو دعائیں سنی جاتی ہیں. یا اور بات ہے کہ کچھ کو یہاں دے دیا جاتا ہے اور کچھ کو آخرت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے. اب سنیے، مانگنے والا الگ الگ انداز میں مانگتا ہے، کوئی گڑ گڑا کر، کوئی رو کر، کوئی بے توجہی کے ساتھ، جیسے بھی. کچھ کو بہت جلدی ملا اور کچھ کو برسوں تک نہیں ملا. فرشتے کچھ لوگوں کے مانگنے پر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں. ہم جب دعا کرتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوئی اور وسیلہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، بلکہ وہ ملائکہ
جو ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچاتے ہیں، وہ سفارش کرتے ہیں اے رب وہ بندہ کب سے رو رہا ہے، کب سے تجھ سے مانگ رہا ہے، اسے تو عطا کر دے۔ فرشتے سفارش کرتے ہیں حدیث پاک میں، تب جانتے ہو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں میں بہت اچھی طرح سے دیکھ رہا ہوں، بہت دنوں سے وہ روتا ہے اور مانگتا ہے، اے ملائکہ میں اس کو اس لیے نہیں دیتا کہ اس کا مانگنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں اسے ابھی دے دوں تو وہ مانگنا بند کر دے، وہ جب تک مانگتا رہے مجھے اچھا لگتا ہے، اس کا مانگنا مجھے پسند ہے۔ بندوں کے مانگنے کو بھی اللہ پسند کرتا ہے، دعائیں بھی رب تعالیٰ کو پسند ہوتی ہیں۔ مانگنے سے اس طرح سے بے نیازی نہ دکھاؤ کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں رہ گیا۔ یہ تعلق باللہ سب سے زیادہ دعا سے حاصل ہوتا ہے، اللہ سے جو سب سے بڑا گہرا تعلق قائم کرتے ہیں وہ دعاؤں سے حاصل کرتے ہیں۔ کیا آپ نے تاریخ میں وہ ساری چیزیں نہیں سنی؟ بڑے بڑے گنہگار رہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی، اللہ تعالیٰ حکم فرمایا تھا کہ اے موسیٰ اگر یہ بندہ تمہارے مجمع میں رہے گا تو عذاب آ جائے گا۔ اس کو موسیٰ علیہ السلام نے نکال دیا، قوم سے نکالا، اور پہاڑ کی ایک چوٹی پر جا کر وہ رونے لگا، سب لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب روتے روتے وہ بھی پکارتا ہے اے مولا تو نے تو فرمایا مصیبت زدہ لوگوں کی آواز کو تو سنتا ہے، تجھ سے زیادہ کون میری آواز کو سننے والا ہے اور مجھ سے زیادہ مصیبت میں کون ہے؟ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو اس کے بھائی بہن بنا کر یعنی شکلیں دے کر کے بھیجا، اور وہ اس کی تیمارداری کرتے رہے، انتقال بھی ہو گیا۔ تب پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اے موسیٰ جاؤ فلاں پہاڑ پر میرے ایک محبوب بندے کا انتقال ہوا، اس کا جنازہ اٹھاؤ۔ آ کر کے دیکھتے موسیٰ علیہ السلام تو یہ وہی تھا جس کو چند دنوں پہلے گناہوں کی وجہ سے شہر سے نکالا گیا تھا۔ رب تعالیٰ سے آپ نے پوچھا کہ یہ محبوب کیسے ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ وہ خطا کار سیاکار تھا، لیکن جب وہ گڑ گڑا کر مجھ سے مانگنے لگا تو میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دی۔ مانگنے کا یہ بھی نتیجہ ہے، یہ بھی رزلٹ ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کسی بھی ایسے لمحے کو آنے نہ دیں جس میں یہ احساس ہوتا ہو کہ ہم کو رب کی ضرورت نہیں۔ ہمارے دن رات، ہماری صبح و شام اللہ کے حضور دعا کرتے ہی گزرے، دعا کرتے ہی گزرے۔ آپ کو پتا ہے ہمارے اسلام میں کتنی دعائیں ہماری زندگی میں شامل کر دی گئی؟ سب سے زیادہ اگر یوزفل کوئی ورڈ ہمارے پاس ہے تو السلام علیکم۔ ہم ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ یہ دعا ہے۔ ہم اپنے بھائی کے لیے کہتے ہیں اللہ کی سلامتی ہو تجھ پر۔ دعا سے ہمیں دور نہیں رکھا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب تک دعا کرتا رہتا ہے وہ بندہ رہتا ہے، اور جس دن وہ دعا چھوڑ دیا متکبر، غرور اور گھمنڈی خدا بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اب اسے کسی چیز کی حاجت نہیں رہ گئی، مانگنا چھوڑ دیا، بے نیاز ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی سارے کمالات ہونے کے باوجود بھی مانگتے ہی رہے، مانگتے ہی رہے، رب ذوالجلال سے مانگتے ہی رہے۔ ہاں ایک بات طے ہے کہ جو اس سے مانگتا رہا اللہ پوری دنیا سے اسے بے نیاز کر کے رکھتا ہے۔ اسی لیے تو ہمیں سورہ فاتحہ میں اس نے کیا سکھایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اور دعا جو بندہ کثرت سے رب ذوالجلال کے حضور کرتا ہے اس کی پوزیشن اللہ ایسی بناتا ہے کہ اس کا ہاتھ پھر کسی کے سامنے نہیں پھیلنے دیتا۔ یہ اور بات ہے کہ پوری کائنات اس سے بھیک مانگتی ہے لیکن وہ کسی سے نہیں مانگتا۔ اولیاء کاملین کی زندگی یہی تو نمونہ ہے۔ سرکار غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ لاکھوں کا مجمع آج بھی مانگنے کے لیے پہنچتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خواجہ ہند اپنی پوری زندگی رب سے مانگتے رہے، اللہ نے ان کو کائنات کی اشیاء سے بے نیاز رکھا اور کبھی کسی کے سامنے مانگنے والا نہیں بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ آج میرے عزیزوں دعا سے بیزاری اختیار نہ کرو۔ میں ان لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں جو بے نیازی دکھاتے ہیں یا اپنے وقت کے کم ہونے کی شکایت کرتے ہیں۔ کیا تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہیں رہ گیا دعا کے لیے کہ دو جملے رب ذوالجلال کے حضور کہہ کر کے جائے اے اللہ میں زندگی بھر تیرا محتاج ہوں اور محتاج ہی رکھ، ہمیشہ تو اپنا محتاج رکھ۔ یہ دعا بھی اتنی کمال کی ہے کہ اللہ کے حضور یہ بھی مت کہنا کہ اللہ مجھے کبھی محتاج نہ بنا، نہیں، محتاج رکھ فقط تیرا، دوسروں کا نہیں۔ اتنا تو کہہ کر کے جا سکتے ہو۔ اور کس کو آج یقین ہے اپنے آخری وقت کا، مرنے کا؟ کس کو آج یقین ہے کہ میں اچھے سے مر کر چلا جاؤں گا؟
किसी को नहीं मालूम, किसी के पास ये गारंटी नहीं है ईमान पर मौत होगी, इस्लाम पर मौत होगी, नेकियों पर वफात आएगी। जब नहीं मालूम तो उससे मांगते रहो, जुड़े रहो। ऐ अल्लाह, आज मैं नेक तो हूं, इबादत तो कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं मेरा आखिरी वक्त कैसा आने वाला है। ऐ अल्लाह, तेरे हुजूर में मांगता हूं मेरा आखिरी वक्त सही सलामती से गुजार दे, ईमान की हालत पर उठा ले। कितनी दुआएं हैं, ये सारी दुआएं हमें इस्लाम ने तलकीन की सिर्फ इसलिए कि बंदा बंदा बन करके रहे, रब के साथ जुड़ा रहे। और जो मांगने से कतराते हैं और भागते हैं, उनकी जिंदगी में गुरूर भर जाता है, तकब्बुर भर जाता है, घमंड भर जाता है। और हमने देखा है मस्जिद में मांगने से शर्म आई, अल्लाह ने उन्हें हर एक की जूतियों के सामने झुकने पर मजबूर रखा है।